الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. حضرات، 26واں پارہ سورہ الحجرات، اس کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مسئلہ، دین کی حفاظت کا مسئلہ، کہ حفاظت دین کی کیسے ہو سکتی ہے، یہ دین قیامت تک کیسے قائم رہ سکتا ہے، دین کی اصل شکل کیسے بعد والی جو نسلیں ہیں ان کو پہنچائی جا سکتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ دین کو اگر محفوظ رکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تم دنیا میں آئے، عمل کر کے چلے گئے، تمہارے بعد والی نسلیں بھی اصل اللہ کے اصل دین کے اوپر وہ بھی عمل کریں، وہ بھی چلیں، اور ان کے لیے بھی اصل دین دنیا میں باقی رہ جائے، تو اس کا اللہ نے ایک گر اور طریقہ بتایا ہے کہ اصل دین یا دین کی حفاظت کیسے رہ سکتی ہے. اور وہ سادہ سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مومنو، میری بات یاد رکھنا، اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ، جو بات کر دیں، جو طے کر دیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. دین قیامت تک قائم رہے گا. اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لا کے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مومنوں یہ کام نہ کرنا. اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اب اس دین میں کسی قسم کا بھی اضافہ نہ کرنا. اللہ کے رسول نے جو حد بیان کر دی ہے، جو ایک لائن لگا دی ہے، جو ایک خط کھینچ دیا ہے، جو ایک لکیر لگا دی ہے، مومنوں اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا.
اپنے بعد والوں کے لیے بھی یہی کامل اور اصلی دین چھوڑ کے جانا۔ جو بیان اللہ کے رسول نے کر دیا ہے مومنوں، اس بیان میں کسی لفظ کا اضافہ نہ کرنا۔ مومنوں، اس بات کو یاد رکھنا، جو عمل اللہ کے رسول نے تمہیں کر کے دکھا دیا ہے اس عمل میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ جو لوگ دین میں نت نئے اضافے کرتے رہتے ہیں، پیار اور محبت اور الفت میں اور عشق مشق میں، اس میں آ کے جو کرتے رہتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ دین میں اضافے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ بھی سمجھ لیں، دین میں اضافے کا سادہ مطلب یہ ہے، اضافہ کرنے والا اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی کم نیک نہیں، میں بھی کوئی کم عقل مند نہیں، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقام سے کم نہیں، میں بھی دین میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اضافہ کرنے والا یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے اس بات کی کمی ہو گئی ہے، اللہ کے قرآن میں یہ مسئلہ کم بیان ہوا ہے، اسے بیان ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہونی چاہیے تھی، یہ دم چھلا بھی اس کے ساتھ لگانا چاہیے تھا۔ اللہ بھی نعوذ باللہ بھول گیا اور اس کا رسول بھی بھول گیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کام بھی کیا کرو۔ اور ایسے ہی وہ آدمی جو دین میں اضافہ کرتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، کئی دفعہ وہ اس وجہ سے اضافہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ دین کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، اس میں حکمت اور دانائی نہیں، اگر اس میں یہ بات ڈال دی جائے تو دین بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے اللہ نے جو دین اور اس کے رسول نے جو دیا ہے، نعوذ باللہ وہ بدصورت دین ہے، میرے اس اضافے کی وجہ سے دین جو ہے یہ مکمل اور خوبصورت ہوگا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پیارے جانسار جو تھے، وہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈر جو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ دین میں اضافہ نہ کرنا۔ یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دھمکی لگائی ہے کہ ڈرنا، یہ کوشش نہ کرنا اس دین میں کسی قسم کا اضافے سے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے جو تھے، وہ کیسے اس آیت پہ عمل کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ حدوں سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امین لوگ، یہ امت میں سب سے بہترین لوگ، چھوٹی چھوٹی معمولی بات کے بارے میں اگر کوئی انسان پوچھتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات کیا کہی، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے یہ مسئلہ اس طریقے سے بتایا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول نے ایسے بتایا ہوگا، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پہلے تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے مومنو، اے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی جب بات کر رہے ہوں بات کو دھیان سے سنا کرو، میرے نبی کو دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، دوبارہ نہیں بات کرے میرے نبی کو۔ وہ تو میرا نبی ویسے پیار اور محبت میں آ کے کوئی بات کئی دفعہ دو تین مرتبہ نبی علیہ السلام کرتے تھے کہ اس بات کو سمجھ لو، لیکن مومنو تم نے اس طریقے سے ایسے توجہ کے ساتھ میرے نبی کی بات سننی ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ صحابہ جب نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے کأنما علی رؤوسہم الطیر، صحابہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی بات سنتے تھے کہ سر کو ہلاتے نہیں تھے جس طرح کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ ہلانے سے اڑ نہ جائے، ایسے توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے، کوئی کمی نہ ہو جائے اس میں۔ صحابہ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنتے، ان کو پتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تو نہیں نا اس دنیا میں آنا ہے، ایک دفعہ ہی آنا ہے، ایک ایک بات ایک ایک عمل ان کا دھیان سے دیکھ لیں۔ اور وہ صحابہ اپنے لیے بڑا باعث ایک خوشی سمجھتے تھے کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنو، سمیت بأذنی، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات آگے بتایا کہ یہ میرے کانوں میں محمد الرسول اللہ کی آواز پڑی تھی، دھیان سے سنتے تھے نبی علیہ السلام۔ اور ایک وجہ اور بھی تھی، صحابہ نبی علیہ السلام کی بات جو توجہ سے سنتے تھے، اللہ کے حکم کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو قیامت تک دونوں جہانوں میں تر و تازہ رکھے، وہ بندہ کبھی نہ مرجائے۔ کون؟ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها، جو میری بات کو دھیان سے سن کے اس کو پوری یاد کر کے اس میں اضافہ نہیں، اس کی حفاظت کرے، حفاظت کرنے کے بعد پھر آگے بیان کر دے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی ایک دعا ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں تر و تازہ رکھے۔ اور یہ دعا آج بھی یہ دعا وہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو دھیان سے سن کے پوری اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، آگے جا کے بیان کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس طریقے سے بات سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک جگہ گئے، کسی جگہ مدینے سے باہر گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، اور وہ بڑی اپنے جوش میں آیا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ یہ بات ذرا سمجھیں، صحابہ دین کی حفاظت کیسے کرتے تھے، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا خیال رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ آدمی کہنے لگا، لوگوں اللہ کے رسول نے، وہ جو تقریر کر رہا تھا، لوگوں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ۔ اس نے یہ ترتیب بیان کی، کہنے لگا اللہ کے رسول نے فرمایا دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ مالک و مشکل کشا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، ایک۔ دوسری نماز پڑھنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی روزے رکھنا، پانچویں حج کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ٹھہر جاؤ، حالانکہ چیز یہی ہے، 5 ہی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں یہ ترتیب جو تھی نا آخر میں کہ شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز، پھر روزہ، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہلے کہتے تھے۔ اس آدمی نے کیا کیا؟ اس نے کہہ دیا روزے اور حج۔ لوگوں یہ دین کی حفاظت جو ہے یہ صحابہ نے ایسے نہیں ہمارے پاس اصل دین پہنچا۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، یہ محمد الرسول اللہ نے نہیں فرمایا۔
محمد رسولullah نے یہ فرمایا تھا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج۔ حج پہلے ہے۔ اللہ فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے کہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ روزے اور حج، نہ کہ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نہیں، انہوں نے کہا تھا حج اور روزے انہوں نے کہے۔ لہٰذا دین میں اس قدر بھی معمولی سے معمولی بھی رد و بدل آگے پیچھے الفاظ کا یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہماری طرح کے کوئی آدمی ہوتے، آج کے دور کا مولوی ہوتا تو وہ یہی کہتا، وہ چیزیں تو 5 ہی ہیں نا، آگے پیچھے ہوگی تو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ کل کلاں کوئی کل اعوذ برب الناس پڑھتے پڑھتے آگے پیچھے آیتیں کر دے، کہے آیتیں تو وہی ہیں نا، کل هو اللہ پڑھتے پڑھتا آگے کر دے، الحمدللہ پڑھتے پڑھتے آگے کر دے، قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب آگے کر دے۔ کوئی قرآن کل کلاں کوئی نماز شروع کرے اور نماز اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے کر لے، بعد میں رکوع کر لے، اس کے بعد قیام کرے، کہے چیزیں تو پوری کی پوری ہیں۔ یہ دین کا رستہ کھول، دین کے اندر یہ تبدیلی کا رستہ کھول جاتا ہے۔ کہا نہیں، میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب رکھی ہے، ترتیب رکھو۔ اور آپ نے اس واعظ کو، اس عالم دین کو چڑھکا، نبی کی بات بیان کرتے وقت اس بات کا بھی خیال کرو کہ لفظ آگے پیچھے بھی نہ ہو۔ اور آج حدیث کی سب کتابوں میں جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ پہلے حج ہے اور بعد میں ہے، والحج صوم رمضان ہے، جو عبداللہ بن عمر نے تصحیح کی تھی۔ اور یہ دروازہ بند کر دیا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے او یار فرق کیا پڑتا ہے، چیزیں تو پوری ہیں نا، وضو ہی کرنا ہے نا، سب سے پہلے اس نے پاؤں دھو لیے ہیں اور آخر میں اس نے پھر منہ کی کلی کی ہے، تو کیا کہہ سکے گا پھر چیزیں تو پوری ہیں؟ چیزوں کی پوری بات نہیں، بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو ترتیب اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ دین کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود اس بات کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے کہ لفظ آگے پیچھے نہ ہو، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی مسلمان، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے، آپ نے فرمایا برا میری بات سنو، اگر کوئی مومن انسان رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، بعد میں بے شک ٹوٹتا رہے، لیکن سونے سے پہلے وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ سوئے، اور سونے کے ساتھ وہ ذکر اذکار جو کرنے وہ کرے، اس کے ساتھ یہ دعا جو ہے یہ لازمی پڑھے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا برا یہ پڑھے، اگر کوئی مومن سونے سے پہلے وضو کے ساتھ سوئے یہ دعا پڑھے، اگر اس رات کو موت آ گئی، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس کی موت دین اسلام پہ موت آئے گی اس کی۔ تمام کو بند لوگوں کو چاہیے اس دعا کو رات کو پڑھ کے سویا کرے، نہیں زبانی نہیں یاد، اوپر سے پڑھ کے سو جایا کرے، مسئلہ تو پڑھنے کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا سکھا لی تو آپ نے کہا برا
اب سناؤ دعا تمہیں یاد ہے جو میں نے کرائی ہے تمہیں. حضرت برا نے حدیث میں آتا ہے کہ پوری دعا سنائی ایسے اللہم اسلمت نفسی لک، پوری کی پوری، ووجہت وجہی لک وفوضت امری لک والجأت ظہری لک، ساری سناتے. اخیر پہ ایک لفظ انہوں نے کہہ رہا آمنت بکتابک اللذی، آمنت بکتابک اللذی انزلت وبنبیک اللذی ارسلت. دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اسلمت وجہی الیک، یا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری ذات کی طرف خاص کر دیا ہے. ووجہت وجہی الیک، یا اللہ میں نے ساری دنیا کو چھوڑ کے تیری طرف میں آس لگاتا ہوں جب بھی مجھے کو موقع ملتا ہے. وفوضت امری الیک، یا اللہ مجھے دنیا میں جب بھی کبھی پریشانی پڑی ہے اے میرے مالک میں نے تیری طرف ہی توجہ کی ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی نجات دینے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ تو نے جو کتاب اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ پہ اتاری میں اس کی ایک ایک چیز مانتا ہوں. وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ جس کے اوپر کتاب اتری ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں. اب انہوں نے لفظ بول دیا، کہنا تھا وبنبیک الذی ارسلت، یا اللہ جو تو نے نبی بھیجا ہے نا آخری محمد الرسول اللہ، میں اس کو بھی، انہوں نے کہہ دیا میں اے اللہ تو نے جو رسول بھیجا ہے نا میں اس رسول کو بھی مانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سارا قرآن مجید پڑھ لے، کوئی یہی لفظ آتا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن مجید میں ہی آتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، رسول اللہ، لیکن وہ قرآن میں آتا ہے. اس دعا میں رسول کا لفظ نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا، کہا نبی کا لفظ. برا دوبارہ پڑھو، نبی کا لفظ کہو. اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی ایک غلطی جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، نبی رسول میں کوئی فرق نہیں، لیکن جو لفظ اللہ کے رسول نے کہا ہے اس میں تبدیلی تو ہو گئی نا. وہ جو بات اللہ نے ایک بات کہی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنو جو اللہ اس کا رسول بات کہہ دے اس میں کوئی آگے بڑھ کے نا عقل نہ دوڑایا کرو، اس میں تو بات ہو گئی نا. اگر نبی کہا ہے تو نبی کہو، رسول کہا ہے تو رسول کہو. جس جگہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں ایک صحابی تھے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ ایک جگہ گئے تو وہاں ایک بندہ لوگوں کو التحیات سکھا رہا تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ سکھا رہا ہے، سکھانے کے اندر دیکھیں غلطی کیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اس نے کہا التحیات، نے کہا اب ہمارے لیے تو کوئی غلطی لگتی نہیں. اب حدیث میں کیا ہے، اس میں اضافہ کیا کیا. حدیث کا لفظ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ وحدہ لا شریک لہ کے لفظ نہیں، لیکن یہ کوئی لفظ غلط ہے، یہ کوئی غلط ہیں الفاظ کہ اللہ یہ بات کہی جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے. لیکن جس جگہ یہ الفاظ نہیں اس جگہ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا.
ہماری طرح ہم لوگ تو جو منہ میں آتا ہے نا وہ جو چاہتے ہیں لے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو پھر یہ بہانہ بناتے ہیں، کیا جی قرآن ہی پڑھا ہے، جی قرآن کا اضافہ کیا ہے، جی قرآن ہی پڑھا ہے۔ اور قرآن کی بات نہیں، بات ہے کہ اللہ نے جو لائن لگا دی ہے اس لائن کو تو نے کراس کیا ہے نا، تو نے اللہ کے دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی کو چھینک آئی۔ اب حدیث میں یہی آتا ہے کہ جس آدمی کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ۔ اگر یہ الحمدللہ اونچی آواز میں کہے تو سننے والوں کو کہنا یرحمک اللہ، اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ لیکن اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا، کوئی ضرورت نہیں اس کو یرحمک اللہ کہنے کی، یہ منع ہے، خلاف سنت ہے کہ اس آدمی کو جو الحمدللہ ہی نہیں کہتا اس کا کیا حق ہے کہ اس کو یہ کہا جائے یرحمک اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی نے یہ بات کہی، اس نے جب چھینک لی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے انا کول، اور یہ بات میں بھی مانتا ہوں، بسم اللہ، یہ انہوں نے کہا یہ بات میں بھی مانتا ہوں، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ بات میں مانتا ہوں کہ الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ بھی مانتا ہوں، لیکن جب چھینک آئے تو اس وقت اللہ کے نبی نے صرف الحمدللہ کہا ہے بس۔ حالانکہ یہ الفاظ کون سے نعوذ باللہ برے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، ہماری مرضی ہوتی ہے جو چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں، میں نہیں، اللہ کے نبی نے صرف اتنا ہی کہا ہے الحمدللہ۔ سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور یہ پھر اس کو یہ بھی دعا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے بھی ہدایت دے اور تیرے حالات بھی سنوار دے، یہ اس کو چاہیے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی تبدیلی اس نے کرنے کی کوشش کی، کیا بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا نہیں، اللہ کے دین میں اتنا بھی اضافہ جائز نہیں ہے، اور ہم لوگ جو چاہے کر لیں، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے لوگ یہ ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، خبرات میں عام طور پہ یہ دعا پڑھتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے اس وقت پڑھتے نہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اتنا نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ اب دیکھیں اس میں اضافہ دیکھیں، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعۃ، اپنے پاس سے لفظ ڈال لیا، اور پھر جب دعا نبی علیہ السلام کی ختم ہوئی، کیا الذی وعدتہ یہاں ختم ہوگی نبی علیہ السلام کی، لیکن لوگوں نے باز نہیں آئے، آگے پھر انہوں نے لگا لیا کیا اس کے وارزقنا شفاعتہ یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ کی قسم دنیا کی کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں آتے، لیکن لوگ کہتے ہیں باز نہیں آتے، کہہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آپ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے نہیں سبحانک اللہ لکھا ہوا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور آگے ایک لفظ اپنے پاس سے وجل ثناؤک، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، جو دل کرتا ہے لفظ اس میں ڈال لیتے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ قرآن مجید پڑھنے والے تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں اسی لے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ یہ صدق اللہ العظیم اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ دیا، یہ اضافہ ہے اللہ کے دین، کائنات کے رب کی قسم یہ اضافہ ہے۔
جب اللہ نے بات یہ ختم کر دی اور تم اللہ سے زیادہ سیانے ہو، یہ کہتے ہو کہ اللہ بھول گیا ہے، میں اللہ کو بتاؤں کہ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا. اور کئی تو اور صادق اللہ، کئی اور وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لمبی چوڑی اپنے پاس سے ملائی جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں میرے اللہ نے نہیں بتائی، میرے نبی نے نہیں بتائیں، لوگوں نہیں بتائیں، میرے اللہ نے، میرے نبی نے نہیں بتائیں. اور دنیا میں جس جگہ بھی کاریوں کا مقابلہ ہوتا ہے، صدق اللہ العظیم، تو یہ اللہ نے نہیں بتائی. جب اللہ کی آیت ختم ہو گئی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بس، اور نیچے اتر آئے، تلاوت ختم ہو گئی ہے. اللہ نے اتنا کہا ہے، اس میں اضافہ نہ کرو. لوگ بازی نہیں آتے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا، جیسے چاہے جلوس نکال لیے، جتنے چاہے ٹول بجا لیے، اور کئی جگہ پہ بریک ڈانس کے رات کو ساری رات مقابلے ہوتے رہے ہیں. اور آپ اگر یہ نیٹ استعمال کرنے والے ہیں تو میرے پاس تو ٹیلی فون نیٹ والا نہیں ہے. مجھے کالج کے بچے بتاتے ہیں، میں اپنے بھائی کے پاس کبھی کبھی جا کے کہتا ہوں یہ مجھے ذرا دکھائیں، کیا نیٹ کے اوپر آپ لکھیں، اللہ معاف کرے کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. ساری رات مجرے ہوتے رہے ہیں اور ساری رات لڑکیوں کے ڈانس ہوتے رہے ہیں. یہ رسول اللہ کی عید میلاد کے اوپر کوئی روکنے والا ہی نہیں. ساری رات ہی مجرے ہوتے رہے ہیں، ساری رات ہی ڈانس ہوتے رہے ہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. یہ تو گناہ روکنے والا نہیں. اور صحابہ کیا تھے؟ ایک لفظ چھوٹا سا اس نے کہا ہے، تم اللہ کے رسول کے دین میں تم اضافہ نہیں کر سکتے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا عقیقے کے بارے میں. حدیث کی کتاب مسند امام احمد و مستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کی قسم یہ دین ہمارے پاس جو پہنچا ہے ہمیں نہیں پہنچا صحیح. صحابہ نے ایک ایک لفظ کا خیال رکھا ہے کہ نہیں، یہ لفظ میرے نبی نے نہیں کہا، یہ نہیں کہنا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن. ان کی شادی ہوئی کتنے سال، کوئی بچہ نہیں ہوا. اچانک ہی ایک دن خبر ملی کہ اللہ نے امید لگا دی ہے کہ اولاد ہوگی. گھر میں بڑی خوشیاں ہوئی کہ اتنی دیر ہو گئی. مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بھی اپنے بھائی کے گھر گئیں. گھر میں بڑی خوشی تھی، لوگ جو دیگر تھے بہن بھائی اکٹھے تھے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اللہ نے اگر عبد الرحمن کو بیٹا دیا نا، ہم نے اونٹ کرنا ہے عقیقے میں، ہم نے یہ بکرا چھترا لیلا لیلی دمبا دمبی یہ نہیں کرنا. یہ اتنی دیر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع لانے لگے، اونٹ کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ ہماری اماں جان فرمایا یہ کس نے کہا ہے اونٹ کریں گے؟ تم نے کہا. میں تمہیں پتہ نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغلام شاتان، اگر بچہ اللہ دے تو 2 لیلا لیلی دمبا دمبی چھترا چھتری بکا بکری یہ آپ نے 2 کرنے ہیں، اور اگر بچی ہو تو 1 کرنا ہے. بھلے سنت و افضل، اور جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے وہی افضل ہے. بے شک ساری دنیا جہان کے اونٹ تم کر دو، عقیقہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے کروڑوں کے لحاظ سے اونٹوں کی لائن لگا کے تمام کو نہر کر دو، بچے کا عقیقہ نہیں ہونا. عقیقہ وہی ہونا ہے جو میرے نبی محمد رسول اللہ نے بتایا. آج یہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے، اگر یہ صحابہ اس بات کا خیال نہ کرتے، پتہ نہیں ہمارے پاس. لوگ کہتے چلو ٹھیک ہے بڑا ہی جانور ہے، گوشت زیادہ ہی آئے گا نا، زیادہ لوگوں کو ملے گا، چنگی گل ہے. اور مولوی صاحب کہتے ہیں جی کھل مجھے بیچ دینا. اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا جو دین ہے اس میں لوگ اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ کسی علاقے میں گئے، آخری عمر میں یہ کوفے کی طرف چلے گئے تھے، کوئی کام تھا، پھر وہیں چلے گئے یہ۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے پاس سے گزرے، ایک آدمی کھڑا تھا، باقی کے آدمی جو تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر آدمی کے سامنے کنکر، چھوٹے چھوٹے جو روڑے تھے نا کنکر، یہ اس نے اپنے آگے ٹیر لگایا ہوا تھا، ہر آدمی نے چھوٹی چھوٹی ٹیریاں لگائی ہوئی تھیں۔ یہ جو آدمی کھڑا تھا نا، یہ ان کو کہتا تھا، ہاں بھائی چلو کہو، سارے کے سارے کہو 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور سارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ دانے پکڑ پکڑ کے ادھر ڈالتے جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ 100 مرتبہ ہو گیا ہے، چلو اب ٹیری ادھر لگ گئی، سارے کہو 100 الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ جس طرح آج بھی ہمارے ہاں کئی جگہ لوگ کراتے ہیں حق ہو حق ہو حق، اس قسم کی وہ، اور عجیب بات ہے کہ حق اور ہو یہ اللہ کے دین میں یہ ذکر ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ یہ بات سمجھ لیں اللہ کے دین میں یہ ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، دو ملا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر بتایا ہے۔ اکیلا انسان اگر کوئی کہے اللہ 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 اللہ، کائنات کے رب کی قسم یہ بھی اللہ کا ذکر نہیں، یہ ذکر میرے نبی محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا، یہ تیرا بتایا ہوا ہے جعلی اپنے پاس۔ یہ اللہ 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 یا اللہ ہو اللہ ہو اللہ، کائنات کے رب کی قسم جس نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ اللہ ذکر نہیں شریعت کے اندر۔ ساری زندگی محمد رسول اللہ نے اللہ نہیں بتایا، اور جو انہوں نے بتایا نہیں اپنے پاس سے بتائی جا رہے ہو تم۔ اللہ والوں کا ڈیرا ہے جی، اللہ سے ڈرو لوگو، اللہ کے دین میں اضافہ نہ کرو، اللہ کے دین میں تبدیلی نہ کرو۔ تبدیلیاں پہلے ہی ہمارے ہاں دیگر قسم کی بہت آ رہی ہیں دنیا کی، اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اندر گئے نا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ٹیریاں لگی ہوئی ہیں، چلو بھائی اب یہ کرو، پھر وہ اٹھا کے نا اللہ اللہ، وہ اس قسم کر کے کبھی اللہ اکبر، کبھی کچھ ٹیری ادھر، پھر ادھر کی ٹیری ادھر، ادھر کی ٹیری ادھر، وہ 100 کی اس نے وہ ٹیری لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم نے کیا طریقہ نکال لیا ہے؟ یہ طریقہ میرے نبی محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث کی کتاب کے الفاظ ہیں لوگو، اور تم نے محمد رسول اللہ کی امت کو تباہ اور ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے، ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے، یہ امت ہلاکت پہ چلی جانے لگی ہے۔ اور آپ نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام کے یہ صحابی تھے، اور بھی کئی صحابی زندہ تھے، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کے ساتھی جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتیں کرتے وہ زندہ ہیں، ابھی تو ساتھی ہیں دنیا میں، اور اتنی جلدی تم نے دین بدلنا شروع کر دیا۔ ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو پہنا کرتے تھے وہ کپڑے موجود ہیں نبی علیہ السلام کے بیویوں کے گھر میں، ابھی تو کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، تم نے یہ دین میں نئے نئے طریقہ نکالنا شروع کر دی۔ ابھی تو وہ برتن جن میں محمد رسول اللہ پانی پیا کر استعمال کرتے، ابھی تو وہ برتن موجود ہیں، اور تم نے دین میں نئی نئی بدعتیں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نئی بات بتائی اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ دین میں اضافہ کرنے والی بات ہے۔ اور کوئی بھی دین میں جو اضافہ کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی آدمی ایسا کام کرے
کہ جو میرے نبی نے نہیں بتایا، یاد رکھنا وہ کام جو ہے انسان کو، وہ لیسا علیہ امرنا فہو رد، وہ کام رد کیا ہوا ہے، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو رد کر دے گا، وہ بندہ بھی مردود ہے اس کے ساتھ ہی جو دین میں اس قسم کی حرکت کرے گا۔ اللہ کے رسول سے آگے نکلنا، جہاں انہوں نے بند باندھ دیا بس کافی ہے ہمارے لیے، جتنی انہوں نے دعا بتا دی ہے اس دعا کے آگے لفظ نہیں بولنا ہے ایک بھی، جو انہوں نے اذان بتائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، یہاں ختم ہو گئی اذان، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے دعا بتائی ہے کہ بعد میں تم پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وَبَعْثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، بس آگے نہیں گزر، لوگوں اضافہ نہ کرو، اللہ کے نبی کے اوپر یہ بات سن لیں، جو آدمی جو عالم دین اللہ کے نبی کے دین میں ایک لفظ یا حرف کا بھی اضافہ کرتا ہے، اس کا سادہ مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے اوپر اعتبار نہیں، میں اپنی مرضی سے اضافہ کروں گا، جو انہوں نے کہہ دیا یہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں، وہ اعتبار ہی نہیں کر رہا میرے نبی نے کیا کہہ دیا ہے۔ کہا لوگوں ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے وہ ابھی ہیں، ان کے ابھی برتن ہیں، اور تم نے ابھی سے یہ کام شروع کر دیا۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، آبا مفتہی باب الزلالہ، لوگوں یہ ضلالت اور گمراہی کا رستہ ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر قسم کی گمراہی جہنم کے اندر لے جائے۔ حالانکہ بظاہر اس میں کیا بڑی بات لگتی ہے کہ رکھ کے ٹیر ادھر لگائے سب پڑھو اللہ اللہ، کیا برائی؟ اور یہی برائی ہے کہ یہ طریقہ میرے سونے محمد الرسول اللہ کا نہیں، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ یہ تو دین کی باتیں ہیں نا کہ صحابہ الفاظ کا خیال رکھتے تھے، ترتیب کا خیال رکھتے تھے، آگے پیچھے کو لفظ نہیں ہونے دیتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ تو دین ہے، جو دنیا کی چیزیں ہوتی تھیں صحابہ اس کے بارے میں بھی خیال رکھتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، لوگوں یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، میرے نبی نے جو باندھ دیا ہے اسے آگے نہ گزرنے کی کوشش کرنا، ان اللہ سمیع علیم، سمیع، اور یاد رکھنا جو لفظ نکالو گے زیادہ، جو دین میں لفظ ڈالنے کی کوشش کرو گے، اللہ ایک ایک لفظ کو لکھوا رہا ہے فرشتوں سے، اور خود سن رہا ہے کہ تم نے میرے نبی کے دین کے اوپر تم نے اعتبار نہیں کیا، تم نے آپ خود نبی بننے کی کوشش کر کے دین میں اضافہ کیا۔ علیم، یاد رکھنا، اور کہیں چھپ کے بھی دین میں کسی جگہ اضافہ کرو گے تو اللہ جانتا ہے قیامت کے دن سامنے لا کے سزا دے گا اللہ۔ یہ تو دین کی بات ہے نا کہ لفاظ آگے پیچھے نہ ہوں۔ دنیا کے مسئلے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ دونوں باپ بیٹوں کے اوپر اور نبی پاک کے سارے ہی صحابہ اور صحابیات کے اوپر ان گنت رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما، جو دنیا سے چلے گا تمام توحید پرست اللہ سب کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، یہ
اور دیگر صحابہ جو تھے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے کسی جگہ جانے لگے. حضرت عبداللہ بن عمر کا جو گھوڑا تھا گھوڑا، یہ بڑا اتھرا گھوڑا تھا، بڑا تیز تگڑا موٹا تازہ، بڑا کئی ہوتے ہیں جانور، بڑے گرم جانور ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام ایسے جا رہے تھے، صحابہ تو ان کا گھوڑا پج کے وہ چھڑاتا تھا، وہ لگامے یہ کھینچتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اچانک دیکھا کہ عبداللہ تیرا گھوڑا محمد الرسول اللہ کے گھوڑے سے آگے ہو گیا ہے. محمد الرسول اللہ کے گھوڑے سے بھی آگے نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے نبی کے قدموں سے آگے نہیں. عبداللہ گھوڑا بھی آگے نہ ہو، حالانکہ یہ تو دین کی بات نہیں لگتی، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں، یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں. عبداللہ اب میں دوبارہ نہ دیکھوں تیرا گھوڑا محمد الرسول اللہ کے گھوڑے سے بھی آگے گزر گیا ہے. سلام ہے ایسے صحابہ پہ. یہ دین ایسے محفوظ ہوا ہے. یہ ایسے 30 کے 30 سپارے آپ کے پاس الحمد لے کے والناس تک آپ کے پاس آ گئے ہیں. بڑی قربانیاں، بڑی احتیاطیں صحابہ نے دی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی کے اندر کہ نبی کے آگے نہ بڑھو. صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ دنیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دعوت کی، اس نے دعوت کر کے وہ سامان جو تھا وہ سارا جو اس دور میں تو کیا سامان ہوگا اس دور میں، اصل سامان تو وہ ہے جو اب جنت میں کھا رہے ہوں گے، جو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اصل تو وہ ہے. اس نے وہ جو تھا وہ ملیدہ بنایا ہوا تھا، وہ کوئی جو کا کوئی اور اس قسم کا ملا کے کوئی چیزیں، کوئی مکئی کا آٹا پی کے اس کو گرم کر کے کوئی اس میں کوئی وغیرہ مٹو چاہتا ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. یہ دین جو ہم پہ پہنچا، ہمارے پاس پہنچا، بڑی صحابہ کی قربانیاں ہیں اور بڑی احتیاطیں ہیں. ایک ایک لفظ کا خیال رکھ. ہر دعا کے بارے میں دیکھو کہ یہ میرے نبی نے کہی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی لفظ بھی دین کا اس میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ ہمیں اصل اور خالص دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.